یاد رکھو، جب اللہ کی طرف سے تمہاری من پسند چیز ملنے کا مقررہ وقت آن پہنچتا ہے تو تمہیں یہ دو واضح نشانیاں پہلے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جان رکھو، کبھی کبھی تمہارے حق میں معجزہ اور کوئی خاص بھلائی قریب ہوتی ہے تو وہ اس جگہ سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ جاتا ہو، کیونکہ جب ٹوٹے دل کی امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہیں سے عرش والے کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے عزتیں، مرتبے اور محبتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ جانتے ہو، کچھ معجزوں کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں صبر کی ایک طویل آزمائش گزار کر دکھائی جاتی ہیں، اور کچھ کو جلد دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تمہیں معجزوں کی مثالیں کبھی بے وجہ نہیں سنائی جاتی، کرشمے تمہارا مقدر بھی ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا خوف تمہیں زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر ہوتی نہیں، اور جو بظاہر آزمائش لگتی ہیں وہ اکثر کسی انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ تمہارا رب راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا وہ ایک بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اگر آج تم سے کچھ چھن گیا ہے اور واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں تو سنو، وہ مہربان کبھی کبھی تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ حصول مقصد کی بے قراری اور خالی دامن کی یہ بے بسی تمہیں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دے، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنے دل کی شیئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہو اور اس سے اپنا دوست بنا لیتے ہو تو اللہ بہت جلد آسانی اور سہولت کے راستے کھول دیتا ہے۔ مصائب ہٹ جاتے ہیں اور مشکلات ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں تمہارے بہترین وقت پر پسندیدہ چیز عطا کروں گا، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور بے شک وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے نصیب میں آخر اتنی آزمائشیں کیوں، میں ہی خالی ہاتھ کیوں، تو یاد رکھو کہ تمہارے رب نے ہر انسان کا نصیب اور اس کے تقدیر میں الگ الگ چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ ہر کسی کی خوشی اور غم کا سبب الگ الگ لکھا ہے۔ تم کبھی مایوس ہو کر کسی کے نصیب کو دیکھ کر اپنے نصیب کا فیصلہ مت کرنا، اور کسی کا اچھا دیکھ کر اپنے برے کا شکوہ مت کرنا، اور کبھی کسی کا برا دیکھ کر اپنے اچھے ہونے کا دکھاوا نہ کرنا، بلکہ اپنی کہانی پر توجہ کر کے صبر اور یقین کے پابند رہنا، کیونکہ تم سے چھن کر کسی کو نہیں ملے گا اور کسی سے چھن کر تمہیں نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور ان میں کوئی کمی اور نقص کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور جو اندیشے آج تمہیں لاحق ہیں اور جن آزمائشوں سے آج تم گزر رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور بے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آج تمہیں کسی چیز کو کھونے کا دکھ یا کسی کو پانے کی خواہش تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے تو سنو، واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم چھوڑ جانے والے کو اپنے غصے و غضب اور رنج و عالم دکھا کر کبھی مطمئن نہ کرنا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں افسردہ رکھے، تم اس کی اس دیرینہ خواہش کو پورا نہ کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی راہ نکل آئے، کیونکہ بعض دفعہ غیر اللہ کا عشق تمہارے دل کا عذاب بن جاتا ہے۔ تو جب یہ روحانی بیماری عروج پر جانے لگے تم اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تمہیں جلد ایک پوشیدہ راستہ دکھائے گا اور تمہیں سکون قلب عطا کرے گا۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، جو کچھ بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ اگر اللہ نے تم سے وہ لیا
جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ان قریب کچھ ایسا بھی دے گا جس کے پانے کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اگر تم اللہ سے اپنی کوئی من پسند خواہش پوری کروانا چاہتے ہو نا، تو یہ 3 کام آزما کر دیکھو۔ تم ایسا دروازہ بنو جس سے خیر داخل ہو سکے، اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسی کھڑکی بنو جس سے روشنی گزر سکے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو ایسی دیوار بن جاؤ جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت تمہاری اپنی منزل کو خوبصورت اور آسان بنا دیتی ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی من پسند چیز نوازنا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں رونما ہو رہا ہے اور جو چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ پھر بندے کا ایمان اس بات پر اور بھی پختہ ہونے لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا رب مجھے کرنے نہیں دے گا، میرا رب ایک بہترین راستہ مجھے دکھائے گا۔ تو جان لو کہ یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ تم ہی وہ خوش قسمت ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو اس کی آزمائش گزار کر ان قریب وہ نعمت پانے والا ہے جو اس کے رب نے اس کے آنسوؤں اور صبر پر عطا کی ہے۔ یہ سب اللہ کے پلان ہیں اور اس کی تم سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اسے ضرور ملے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جانتے ہو من پسند عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں، تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگے وہ کبھی قبولیت اور نعمت سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر سے پاک گفتگو، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا معجزے کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا پر راضی ہوتا ہے جو اس کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں جو تمہاری من پسند چیزیں تمہیں اللہ کے در سے بآسانی دلوا سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دیا ہو، ممکن ہے اس صبر کے بدلے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے بار بار مانگتے ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی معجزے کا وسیلہ ہوں اور اللہ اپنا کن فرمانے ہی والا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور تمہارا رب تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا بے شمار توکل اور ان گنت دعائیں تمہاری خزاں بھری زندگی میں وہ بہار لانے والی ہیں جو تمہاری کہانی کو ایک خوبصورت حقیقت میں بدل کر خوشیوں کا سارا جہاں عطا کریں گی انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش دور کر کے آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے، آمین۔ ویورز، ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے یا سمجھنے کا موقع ملا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔